اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ روزانہ 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے۔ وہاں پر بیٹھے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت 10 پاروں کی تلاوت کرے، 1/3 قرآن پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اس پڑھنے کا اس کو ثواب 1/3 قرآن کے برابر ملے گا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ، اس کا اتنا بڑا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں سے کسی کو بھی یہ ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور بڑی یاد سے رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھ کر سونا چاہیے۔ اسی سورہ کی ایک اور حدیث سامنے آتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جنگ کے لیے روانہ کیا، اور ایک شخص کو اس دستے کا امیر بنایا گیا۔ جب یہ دستہ اپنی کارروائی کر کے واپس آیا تو دستے میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ آپ نے جس شخص کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا وہ ہمیں نماز پڑھاتا اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا، قل هو اللہ کی تلاوت بھی کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ان سے کہا کہ پتہ کرو وہ ایسے کیوں کرتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس شخص سے پتہ کیا کہ تم ہر رکعت میں دوسری سورہ کے ساتھ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہی جواب اس صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے کتنی عظیم سورہ ہے کہ جو اس کو محبت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں قل هو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کروا دیا ہے۔ کتنی مبارک باتیں ہیں محترم حضرات کہ جو شخص اس سورہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ 4 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اتنی عظیم سورہ اور اتنا زیادہ ثواب، یہ حیران کن چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن مجید کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، غور طلب بات ہے کہ آخر اس سورہ میں کیا بیان ہے، کون سا حکم ہے، کس بارے توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ اللہ نے اس کا اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے لالچ کے جڑ جانا، خلوص کا اظہار کرنا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری کی پوری توحید بیان کی ہے، اور جو بھی توحید پر مبنی کلمات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی تعارف بیان فرمایا ہے، اور وہ ایسا تعارف ہے جو انسان کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے مبالغہ آمیزی اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لوگ پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی لوگوں میں یہ پروپوگیٹ کیا گیا ہے اور مسکنسیپشن بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ اب ہم اس سورہ اخلاص کے معنی مطالب، اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔
قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کا فزیکلی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ہے، وَلَمْ یولد، اور وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کا اوپر بھی کوئی باپ دادا نہیں ہے، وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا احد، اور اس کا کوئی ہم سر اس کے برابری کرنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، بڑی ہی سادہ سورہ ہے، بڑی ہی عام فہم سورہ ہے، اور یہ سورہ ایسی ہے جیسے 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، ہر بندہ 2 جمع 2 4 بتائے گا۔ اسی طرح اس میں اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ سب کے سمجھ میں آنے والا ہے، اس میں کوئی ایسا منطق نہیں ہے، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے۔ لوگ اتنے ظالم ہیں، لوگ اتنے عجیب الخلقت ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے بھی سچویشن کو تبدیل کرتے ہیں، ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی بابت بھی انہوں نے ایسے کیا ہوا، اور اللہ کے وجود سے ہی وہ انکاری نظر آتے ہیں۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ رب کائنات ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے اور بالکل تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ربط والا نہیں ہے، اس کی تمام مخلوقات سے ہٹ کر حیثیت ہے، اور وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور اکیلا ہے، اکیلا ہی فیصلے کرنے والا ہے، اکیلا ہی ساری ہدایات دینے والا ہے، اکیلا ہی اس نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ روز نئی شان میں ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے مشورے کا طالب ہے، وہ تنہا ہے اور ساری مخلوق اس کا ہی دیا ہوا کھاتی ہے۔ اس کے بعد محترم حضرات، اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے محترم حضرات کہ اللہ کی ذات کسی کے حوالے سے بھی محتاج نہیں ہے، اس کو پکارا جائے، اس سے طلب کیا جائے، اس سے گزارش کی جائے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائے، وہ اس بارے کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہے، وہ جتنا چاہے کسی کو دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے خود ڈیسیجن لینا ہی اس کا اپنا ہے نظام، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہیں، باقی سارے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ صمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سارے ہی اس کے مانگنے والے ہیں، اور مانگنے والا کبھی بھی دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتا اور دوسرے کے حوالے سے کوئی وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اس لیے اللہ ہی سارے فیصلوں کا خود مالک ہے اور خود ڈیسیجن کرنے والا ہے۔ لم یلد کا مطلب محترم حضرات، اس نے کن کہہ کر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کے جسم سے، اس کے وجود سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے، بعض امتوں نے نبیوں کو اللہ کے ساتھ اس قدر ریلیٹ کیا، اس قدر مطابقت بنائی کہ اللہ کے وجود کا ہی ان کو حصہ قرار دے دیا، اور جب یہ وجود کا حصہ قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا اور غضبناک ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے کہ ایسا بتاؤ، تم نے یہ لوگوں کو بتایا تھا، 3 خداؤں کا تصور تم نے دیا تھا، وہ کہیں گے سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی میری یہ جرت ہے کہ یہ میں بات کر سکوں، کیونکہ تو ہر حوالے سے، ہر طرح کے اولاد سے پاک ہے۔ محترم حضرات، یہ بڑا ایک گہرا مسئلہ ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ٹچ دینا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ڈائریکٹ وجود میں آئی ہے تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے پیدا کرنے والا، وہ حکم دیتا ہے اور چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کا وجود اپنا وجود ہے، اور اس کے وجود کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کے وجود سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ لم یلد کا یہی مطلب ہے کہ وہ اولاد سے بے نیاز ہے، وہ جسم سے کوئی چیز نہیں نکالتا بلکہ وہ پیدا کرتا ہے حکم دے کر، اور نہ ہی وہ اس کو کسی نے جنا ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ کی کسی اور طریقے سے خود پیدائش ہوئی ہو، بلکہ وہ لازوال ہے اور ابد سے ہے۔ ابد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے آغاز کا انتہائی کوئی نہ ہو، وہ اپنے طور پر ہے
اور اس نے یہ قرآن مجید میں یہ کلیئر کر دیا ہے کہ نہ تو میں نے جنا ہے نہ میں جنا گیا. تو اس باریک سی چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعمال سے پہلے بندے کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اور سب سے بڑا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے کلیئر ہو جائیں. اس میں کوئی مسکنسیپشن نہ رکھیں، کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں، کیونکہ اہل مسلمان میں بھی یہ ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش، میں عرش پر متمکن ہوا ہوں. اور اہل ایمان کا یہ فرض ہے، اہل ایمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں اس پر منوعاً ایمان رکھنا ہمارے اپنے لیے نہایت ضروری ہے. اس میں تعویلات کرنا اور اس میں اپنی رائے شامل کرنا، اس میں ڈاؤٹ پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے ہی باتیں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ غائب ہے، غائب سے مراد ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ نے جس طرح کا چاہا ہمیں اپنا تعارف کروایا، اور جیسے ہے اس نے ہمیں اپنا مکمل تعارف کروا دیا ہے. اور یہ بات ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کو اس حوالے سے جانیں جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں کرنی چاہیے. بہت سے ایسے معاملات ہیں محترم حضرات، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچتی، ہماری سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہمیں اس کے بارے میں نظر نہیں آتا. بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، بہت سی کائنات میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے. قرآن نازل کرنے کا اللہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جس علم کو مناسب سمجھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں عطا فرما دیا. اب ہم قرآن سے بڑھ کر علم لینا چاہیں، قرآن سے بڑھ کر ہم فکر کرنے لگ جائیں، تفکر ہو جائے، تو سمجھیں کہ ہم نے اپنا آپ برباد کرنا شروع کر دیا. ہمارے عمل بھی ضائع ہوتے جائیں گے اور ہماری مسلمانیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے جتنی بات فرما دی گئی قرآن میں اس کو ہی مناسب سمجھنا بہت اچھا ہے اور اس پر ہی ایمان رکھنا ضروری ہے. محترم حضرات، ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پرکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور ہمارے اوپر یہ کویسچنئر دے دیا گیا ہے، ہمارے اوپر اعمال کی ایک فہرست دے دی گئی ہے، ہمارے اوپر اسائنمنٹ لگا دی گئی ہے. ہمارا کام ہے اس اسائنمنٹ کو پورا کرنا اور اچھے طریقے سے اس اسائنمنٹ کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں فرما دیا ہے اس یقین کو، اس ایمان کو ہم نے اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم سے اور کوئی پوچھ بھی نہیں ہونی. جو کچھ قرآن میں ہے اسی کے حوالے سے ہی ہمیں پوچھا جائے گا. محترم حضرات، اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہ آ جائیں، کسی کے پروپوگنڈا کا حصہ نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عرش پر موجود ہوں اور وہاں پر میں ڈیسیژن لیتا ہوں، وہاں پر نظام کائنات کو میں چلا رہا ہوں. اس جہان کے علاوہ اور بھی جہان اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور وہ جو مخلوقات ہیں اس کی ان گنت ہیں، ہم اس کے بارے میں تصور میں ہی نہیں لا سکتے. تو جب ہم محدود عقل کے مالک ہیں تو ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت بھی کیا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی بنائی ہے، اور جتنا ہمیں وجود بخشا ہے، جتنی ہمیں عقل دی ہے، جتنا ہمارا دماغ معلومات کو پکڑ سکتا ہے، اتنی ہی تعداد میں معلومات ہمارے پاس موجود ہیں. دیگر معلومات میں جانے سے ہم اصل راستے سے ہٹ جائیں گے. اس لیے محترم حضرات، اللہ کے بارے میں کنفیوژن نہ ذہن میں رکھیے. اور جس طرح قرآن مجید نے ایک ڈیسیژن دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت، اپنا عرش، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر قیام کیا ہے. ثم استویٰ علی العرش، وہ عرش پر متمکن ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے. حضرات اکرامی، بڑی غور طلب بات ہے. عقائد کیسے بگڑتے ہیں؟ جب ہم جو چیز جہاں پر رکھنے والی ہوتی ہے اس کو اس سے بڑھا کر رکھ دیں گے تو یہ ہمارے مسائل ہی مسائل بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے سارے لوگ، خواتین حضرات، اللہ کے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اللہ سے بات کر سکیں. اور اللہ کا اتنا روب اور ہیبت ہے کہ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں تو ساتویں آسمان کے فرشتے اللہ کی ہیبت سے بے ہوشی میں آ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. اور اسی طرح یہ حکم نیچے تک، پہلے آسمان تک آتا ہے، اور فرشتے بے ہوش ہونے کے بعد کچھ سنتے ہیں. محترم حضرات، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے معاملات اپنے ہیں. حضرات،
حضرت انسان کے معاملات اپنے ہیں، ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا ہے، سب کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دیا ہے کہ میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اور مجھے کسی کے ساتھ نتھی نہ کرو، اور نہ ہی میرے ساتھ کسی کو نتھی کرو۔ الگ الگ نظام اللہ نے بنا دیا ہے، الگ الگ سسٹم ہے۔ جب کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ موجود تھے، جب حضرت انسان کی حقیقت بھی نہیں تھی اس وقت بھی اللہ کا سارا نظام تھا۔ کتنی مخلوقات تھی ہمیں اندازہ نہیں۔ تو ہم کل کو اٹھ کر یہ کلیم کرنا شروع کر دیں اللہ کے ساتھ حضرت انسان کو ملانے کی کوشش کریں، تو یہ بات بڑی عجیب ہے اور بڑی غور طلب ہے کہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود مرتبے دینے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں جنتیں دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر شخص، ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ فوراً صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ محترم حضرات، ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر تھکے ماندے ہوں گے، جن نے دنیا میں محنت بھی کی ہوگی، لیکن ان کے اعمال نامے ان کو نیگیٹو کر دیے جائیں گے اور وہ ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے شرم کھاتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنی عبادت کو فخر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو عبادت ہے اس میں بڑے نقص ہو سکتے ہیں، بڑی کمی ہو سکتی ہے، یا اللہ تو بڑا ہے، تو بڑائی والا ہے، تو اس کو قبول کر لے۔ ہر عمل کرنے کے بعد اللہ سے اس کو قبول کرنے کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ تو ہماری حقیقتیں کیا ہیں؟ زیرو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اللہ ہی کی ذات نے ہمیں بڑھانا ہے۔ اللہ کی وجہ سے ہی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عزتیں نصیب ہونی ہیں۔ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ محترم حضرات، اللہ سے خیر ہی خیر مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے روابط میں رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اپنی عاجزی کے بارے میں بتانا چاہیے، اپنے ناتواں ہونے کے بارے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ تو سارے معاملات جب ہم اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اللہ کی ضرور بضرور رحمت آئے گی، اور یہی غلامی ہے، اور اس غلامی کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کرے گا، محترم حضرات، یقینی طور پر تباہی اس کا مقدر ہوگی، اور وہ بیچارہ مددگار ہو جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے یہ کہا کہ اے بیٹے، یاد رکھ، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، تمہیں ختم کرنا چاہے، تمہاری حقیقت کو مٹانا چاہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہے، تو ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ جو تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے، اللہ تمہیں محبوب جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کے انسان بھی تمہیں مل کر نقصان دینے کے در پہ ہو جائیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حضرات، ہر نبی نے عاجزی انکساری سے اپنی زندگیاں گزاری۔ ہم لوگ بہت سے معاملات میں بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام ہر وقت ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے رہتے تھے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، ایسا ایکٹ نہ ہو جائے، ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی بنتی ہو۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انبیاء کرام کو عام لوگوں سے زیادہ منوٹلی آبزرو کیا جاتا، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جاتا۔ تو کتنا سینسٹیو نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، میرے کوئی لیول کا نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، میرے ساتھ کسی کو ڈائریکٹ نہ کرو، بلکہ سارے ہی میرے محتاج ہیں، اور میں سب کو دینے والا ہوں، اور مرتبے بھی میں نے ہی دینے ہیں، میں نے ہی لوگوں کو عزتوں سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔